بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم اب گرامر کی ویڈیو بنایا کریں گے۔ گرامر کی ویڈیو کوشش کریں گے کہ مختصر ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 یا 10 منٹ کی ویڈیو ہو، اور اس میں جو چیز ہم آپ کے سامنے پیش کریں وہ آپ کو صحیح طریقے سے ایک ایک چیز اس کی سمجھا سکیں اور امتحانی نقطۂ نظر سے اس کی امتحان کے حوالے سے تیاری آپ کو کرا سکیں۔ تو آج ہم غزلیات کے حصے میں غزل نمبر 1 کے مشق کے اندر جو گرامر کی چیزیں ہیں وہ ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہمارے سامنے ہے مطلع اور مقطع کی پہچان۔ مطلع اور مقطع کی پہچان، یہ اس کو میں نے انڈر لائن کیا، تو یہ اس کو آپ دیکھنا ہے کہ مطلع اور مقطع۔ تو مطلع جو ہے وہ غزل کا پہلا شعر جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، مطلع کہلاتا ہے۔ کیا مطلب کہ شعر کے اندر، یعنی دونوں لائنوں کے اندر، دونوں مصروں کے اندر قافیہ بھی موجود ہو اور ردیف بھی ہو، تو اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں اور اس کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ تو یہی غزل کے پہلے شعر کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ باقی اشعار سے مختلف ہوتا ہے، کہ دونوں مصروں کے اندر قافیہ اور ردیف موجود ہوتا ہے۔ تو باقی اشعار میں ایسا نہیں ہوتا، ایک لائن کو چھوڑ کے نیکسٹ لائن کے اندر جو ہے وہ قافیہ اور ردیف موجود ہوتا ہے۔ تو مطلع کی ایک تو پہچان ہوگی کہ پہلا شعر ہوتا ہے اور اس کے دونوں مصرے جو ہیں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ تو اس کے مطلع کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں وہ طلوع ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اگر مختصر تعریف کرنی ہو تو یہ ہوگی کہ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں، مطلع کہلاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے سامنے ہے جی، یہ تو مطلع میں نے بتا دیا آپ کو۔ اس کے بعد ہم مقطع کی تعریف جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ اب مقطع جو ہے دو شرطیں، جس طرح مطلع کی دو شرطیں تھیں کہ پہلا شعر ہو غزل کا اور دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں تو وہ مطلع ہوتا ہے، اور مقطع کی بھی دو شرطیں کہ غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تخلص کیا ہوتا ہے؟ مختصر نام، یعنی آخری شعر کے اندر شاعر کا مختصر نام آتا ہے، تخلص آتا ہے اور آخری شعر ہوتا ہے، تو پھر جا کے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ مقطع کے لغوی معنی ہوتے ہیں قطع کرنا، کاٹ دینا، ختم کرنا۔ تو یہ جناب مختصر اس مطلع اور مقطع کی پہچان اور تعریف ہے۔ تو جیسے میں آپ کو ایک مثال بھی دے دیتا ہوں، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اب دونوں لائنوں کے اندر دیکھیں، صدا اور دعا یہ ہم آواز الفاظ ہیں، تو یہ قافیے ہیں، دونوں مصروں کے اندر قافیے بھی موجود ہیں اور یہ پہلا شعر ہے۔ تو ردیف ایک جیسے الفاظ جو قافیے کے بعد آتے ہیں، کر چلے کر چلے، یہ دونوں مصروں میں آ رہا ہے ردیف بھی، کر چلے کر چلے، تو یہ پہلا شعر ہے اور دونوں مصروں کے اندر، دونوں لائنوں کے اندر، دونوں سطروں کے اندر قافیہ بھی موجود ہے اور ردیف بھی موجود ہے۔ باقی اشعار میں ایسا نہیں ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، ہم پڑھ کے اس میں دیکھتے ہیں کہ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، اس میں نہ قافیہ آیا ہے نہ ردیف آیا ہے اس لائن کے اندر، تو اگلی لائن کے اندر قافیہ اور ردیف ہے۔ اسی طرح ایک لائن چھوڑ کے ایک لائن کے بعد آتا جائے گا، لیکن پہلے شعر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ دونوں مصروں کے اندر قافیہ اور ردیف موجود ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ تو مطلع کی پہچان ہوگی۔ اب ہم مقطع کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے جی، مقطع ہے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اب اس میں دیکھیے، ایک تو میر شاعر کا تخلص آیا ہے، نام آیا ہے، اور آخری شعر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غزل جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تو آخری شعر اور شاعر کا اس میں تخلص آتا ہے، تو یہ مقطع کہلاتا ہے۔ اور مقطع کا معنی ہوتا ہے قطع کرنا،
کاٹ دینا، ختم کرنا، تو اس سے غزل کا اختتام ہوتا ہے، اس لیے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ تو اسی طرح مطلع جو ہے وہ پہلا شعر ہوتا ہے جس سے ابتدا ہوتی ہے طلوع ہونے کی جگہ، جس طرح دن کا آغاز سورج کے طلوع ہونے سے نکلنے سے ہوتا ہے، اسی طرح غزل یا قصیدے کی ابتدا مطلع سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں غزل کے مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف۔ تو یہ ویسے ڈیفینیشن تو میں بتا چکا ہوں کہ مطلع کی ڈیفینیشن بھی، مقطع کی بتا چکا ہوں۔ قافیہ، ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، اور ایک جیسے الفاظ جو آخر میں قافیے کے بعد آتے ہیں، بار بار دہرائے جاتے ہیں، پہلے شعر کے دونوں مصروں میں ردیف آتی ہے۔ تو اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں غزل کو، کہ غزل کیا چیز ہے، غزل کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ اچھا، یہ تمام جو ہے نا مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، غزل، یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ یہ ایک ہی دفعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آبجیکٹیو بعض اوقات 1 نمبر کا سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ غزل کہ کس زبان کا لفظ ہے، یا مطلع کس زبان کا لفظ ہے، یا مقطع کس زبان کا لفظ ہے، یا قافیہ یا ردیف، تو یہ تمام عربی زبان کے لفظ ہیں۔ تو اب ہم غزل کی طرف آتے ہیں۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل کے معنی، اب یہ اس کے معنی ہیں، معنی اور چیز ہے، اور اس کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے، جو اصطلاح ہوتی ہے شاعری کی اصطلاحی معنی، وہ اور ہوتے ہیں۔ یہ لفظی معنی ہیں، یعنی عشق و محبت کی باتیں کرنا، یا عورتوں سے باتیں کرنا، یا شکاری کتوں کے نرغے میں آ کر انتہائی بے بسی کی حالت میں ہرن کے منہ سے جو چیخ نکلتی ہے، یعنی جب ہرن کا شکار کیا جاتا ہے تو جب اس کو شکاری کتے گھیرتے ہیں تو وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے ایک چیخ اس کے منہ سے نکلتی ہے، تو اس کو غزل کہتے ہیں۔ تو یہ 3 اس کے معنی بتائیں۔ تو غزل چونکہ عربی سے وہ فارسی میں آئی، تو فارسی سے اردو میں آئی، تو فارسی میں اس کی ڈیفینیشن یہ کی جاتی ہے کہ گفتگو از زنان گفتن، عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا۔ تو یہ اس کے 3 معنی میں نے لغوی معنی بتائے ہیں، لفظی معنی بتائیں۔ اب شاعری کی اصطلاح میں، اب اس کی تعریف میں بتا رہا ہوں۔ غزل سے مراد شاعری کی وہ قسم ہے جس میں عشق و محبت، ہجر و وصال کا احوال، ہجر کہتے ہیں جدائی کو، وصال کہتے ہیں ملنا، یعنی محبوب کی جدائی کا ذکر ہوتا ہے، محبوب کی جو وصال ہوتا ہے، اس کی جو ملاقات ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، محبوب کے حسن کی باتیں اس میں کی جاتی ہیں۔ تو غزل کے اشعار کی تعداد ہمیشہ طاق ہوتی ہے۔ طاق وہ ہوتی ہے کہ یعنی جو 2 پہ تقسیم نہ ہو، تو جیسے 3، 5، 7، 9، اسی طرح طاق تعداد ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، ہمیشہ یہ طاق تعداد میں آتے ہیں 5، 7، 9، جس کی کم سے کم تعداد، کم سے کم غزل کے شعر 5 ہوتے ہیں، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، تو لیکن وہ طاق عدد ہونا چاہیے۔ تو غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہے، یہ ایک اہم نکتہ ہے کہ غزل کے ہر شعر کا موضوع جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، اس لیے غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہے۔ تو اس کا نظم میں ایسا نہیں ہوتا ہے، نظم پوری جو ہے ایک عنوان کے تحت ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے، غزل کی ہر شعر کا عنوان اور موضوع جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے۔ مثلا ایک پہلے شعر میں کچھ اور بات کی ہے، دوسرے میں کوئی اور بات کی ہے، تیسرے میں کوئی اور شاعر نے بات کی ہوگی، لیکن نظم کے اندر ایک ہی عنوان یا موضوع کے تحت باتیں کی جاتی ہیں۔ اچھا، تو اس لیے اس غزل کے ہر شعر کو اکائی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا موضوع دوسرے شعر سے کا محتاج نہیں ہوتا، چینج ہوتا ہے۔ تو غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، اور غزل کا آخری شعر جو ہے اسے مقطع کہتے ہیں، اور شرط یہ ہے کہ اس میں آخری شعر ہو اور شاعر کا نام اس میں آئے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں قافیے کی۔ تو ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، جیسے ہم انگلش میں رائم ورڈز کہتے ہیں نا، جیسے ہم وفا، جفا، کفا، دوا، اس طرح کی ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ قافیے کے بعد دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں انہیں۔ اچھا، ایسی غزلیں بھی موجود ہیں کہ جس میں ردیف استعمال شاعر نہیں کرتا، صرف قافیہ ہی استعمال کرتا ہے، تو ایسی غزل کو جو ردیف کے بغیر ہو غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ ایسی غزل جس میں ردیف کا استعمال نہ ہو، صرف قافیہ ہی استعمال کیا گیا ہو، اس کو شاعر اس غزل کو کیا کہتے ہیں؟ غیر مردف غزل کہتے ہیں۔
تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے اپنی ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا، تو اس لیے ہم اس میں اتنی ہی چیزیں جو ہیں وہ تقریباً 5-6 چیزوں کا 7 چیزوں کا ذکر کیا ہے. تو یہ ساتھ ساتھ آپ نے ان کو ازبر کرتے جانا ہے، سمجھنا ہے، اور ان کی جو روح ہے اس کو سمجھنا ہے کہ مطلع کیا ہے، مقطع کیا ہے، اسی طرح غزل، اور اسی طرح قافیہ، ردیف. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ازبر کرتے جائیں، اور ذہن میں جب تک آپ کی سوال نہیں پیدا ہوتا، کوئی سوال آپ کے ذہن میں نہیں پیدا ہوتا، تو اس کا مطلب آپ کو کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. آپ کم از کم سوال ذہن میں ہو کہ ہاں یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، اس کو میں سمجھوں. تو اس لیے سوال ذہن میں پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو ہم اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو میں ہم باقی چیزیں کریں گے. اوکے، اللہ حافظ.